بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگلے دن بھیرا میں بھیرا ریسٹ ایریا میں میکڈونلڈ ریسٹورنٹ میں احسن اقبال کے ساتھ کچھ لوگوں نے آوازیں کسے تھے ان کے اوپر اور چور چور کہا تھا، اور اس پہ پورے ملک میں ایک مسڈ ایکشن آیا۔ چند ایک لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ چور کو چور کے نام سے نہ پکارا جائے تو پھر کس نام سے پکارا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صورتحال کئی دفعہ آ چکی ہے سامنے، شاید خاقان عباسی کو بھی یہ فیس کرنا پڑا۔ اسی طرح یہ معاملہ جو ہے وہ مدینہ میں بھی یہ واقعہ اسی طرح کا ہوا۔ یوں لگتا ہے کہ سارا پاکستان اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ چور ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ تحمل اور بردباری کا ثبوت دینا چاہیے تاکہ معاملات بڑھیں نہ، تلخی نہ ہو۔ اب اس واقعے کا جو اگلا چیپٹر، اگلا رخ آگے جو اس نے اختیار کیا وہ یہ کہ احسن اقبال نے تو آ کے پریس کانفرنس وغیرہ کی، ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف کوئی کیس نہیں کر رہا، لیکن کیس نہ کرنا کافی نہیں تھا، اس کے لیے کچھ اور رستے اختیار کیے گئے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سلیمان شہباز جو کہ وزیر اعظم شہباز کے بیٹے ہیں، اس نے لندن سے ٹویٹ کیا اردو میں، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس فیملی کو جہاں بھی دیکھو ان کے اوپر جوتے مارو۔ اپنے نون لیگ کے شیروں کو کہا کہ نون لیگ کے شیروں، ان لوگوں کو جہاں بھی دیکھو ان پہ جوتے مارو، ان پہ آوازیں کسو، ان کو شرمسار کرو۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ عمران خان جہاں نظر آئے اس پہ بھی جوتے مارو، اور اس کی جو وائف بشرا بی بی ہیں ان پہ بھی جوتے مارو۔ اب آپ امیجن کریں ان لوگوں کی اخلاقیات، ان لوگوں کے کام۔ سلمان شہباز وہ آدمی ہے جس پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے، فرار ہے، مفرور قرار دیا ہوا ہے۔ یہاں پہ وزیر اعظم بیٹھے ہیں، ان کے بھی اوپر بے شمار الزام ہیں، پورے خاندان پہ، ہر کسی پہ الزام ہے، حمزہ ہو، مریم ہو یا میاں نواز شریف ہو۔ آپ صرف اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ یعنی جو 1600 ارب روپے کا گھپلا ہے اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آتے رہے اور کیسے یہ کھاتے پیتے رہے۔ پھر ایک اور بڑی موٹی مثال، جو 2008 سے لے کے 2018 تک کا شہباز شریف کا پنجاب کا دور تھا جس میں یہ چیف منسٹر تھے، ایک رپورٹ جو سپریم کورٹ میں، جو لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی، اس کے تحت اس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں ان 10 سالوں میں 232 سرکاری عمارتوں میں آگ لگی، جس میں قیمتی سرکاری ریکارڈ جلایا گیا، جس سے کہ کرپشن وغیرہ کے کیسز کو تحقیق کرنے میں مدد مل سکتی تھی۔ اس میں لاہور رنگ روڈ کا ہو، میٹرو بس کے کیسز ہوں، اور بڑے بڑے کیسز۔ LDA میں آپ دیکھیے، LDA آفس کو آگ لگی، وہ جس آفیسر نے تحقیقات کی اس نے کہا جی آگ لگی نہیں، لگائی گئی ہے۔ وہ فورینزک فائر ڈپارٹمنٹ کا آدمی تھا، اور اس آفیسر نے کہا کہ نہیں، آگ لگی نہیں، لگائی گئی ہے، لیکن اس شخص کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو یہ تو ان کے کام ہے۔ لوگ تنگ آ کے تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ کسی سے زبردستی اپنی عزت نہیں کروا سکتے۔ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ زبردستی عزت کروائی گئی، وہ ایسے کہ آج احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ بھیرا کے واقعہ میں ملوث فیملی جو ہے، انہوں نے نارووال میں آ کر ملاقات کی اور اپنے عمل پر معذرت کی، پچھتاوے اور شرمندگی کا اظہار کیا۔ میں پہلے ہی ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہ کرنے کا اعلان کر چکا تھا۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کے حق کو
نفرت میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے اور باہمی احترام قائم رکھنا چاہیے۔ یہ تو ہے ٹویٹ جو کہ بڑی سمپل اور ایک یوں نظر آتا ہے جیسے کہ اخلاقیات سے بھرپور ہے، لیکن اگر آپ اس کو یہ سلمان شہباز کے کام کو دیکھیں یا اس کی ٹویٹ کو دیکھیں اور اس نے جو انسٹرکشنز دی تھیں، اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ یہ بھیرا میں جو فیملی تھی ان میں سے ایک لڑکا جو وہاں پہ بھیرا میں اس شور میں یا اس نعرے لگانے میں شامل تھا، اس کی بہن کو ٹیلی فون کالز کی گئیں اور اس کو کہا گیا کہ بہت ساری باتیں کہیں گئی، تیرے کپڑے پھاڑ دیں گے، تجھے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اٹھا لیں گے۔ یہ فیس بک کی پوسٹ بھی اس کی موجود ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دی ہے۔ پھر نون لیگ کے سپورٹرز نے بھی ان کے اوپر وہ گند اچھالا، وہ گالی گلوچ اور غلاظت بولی جس سے کہ ہر طرح کی غیر اخلاقی بدبو آتی تھی۔ وہ بھی فیس بک پروفائل پہ ساری چیزیں گئیں اور نتیجہ یہ کہ فیملی جو ہے اس کا ایک طرح سے گھیراؤ کر لیا گیا۔ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ نارووال جائیں اور جا کے معافی مانگ کے آئیں۔ پورے میڈیا نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ ایک چھوٹے آپ کہہ لیجیے کہ ذہنیت کے لوگ، انہوں نے اس کا بہت بڑا مقدمہ کھڑا کیا۔ میڈیا میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی سپورٹ بڑی موجود ہے، سو میڈیا میں لوگوں نے سپورٹ کیا، لیکن اس فیملی کو کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کی، بلکہ الٹا ڈرایا دھمکایا جاتا رہا۔ نتیجہ یہ کہ اس فیملی نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ اپنی جان اور اپنے وقار کو بچانے کے لیے وہ نارووال جلدی سے جلدی چلے جائیں، معافی مانگیں اور احسن اقبال صاحب کو کہیں کہ آپ دنیا کو بتا دیں کہ ہم نے آ کے معافی مانگ لی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہوا ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ فرعونیت کب تک چلے گی؟ آپ اپنے اعمال درست نہ کریں اور عوام کو کہیں زبردستی ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے یا پاؤں رکھ کے ان کو کہیں کہ آپ میری عزت کریں، تو وہ عزت تو نہیں ہے۔ آج آپ حکومت میں ہیں تو آپ اس طرح کے معافی نامے لے سکتے ہیں، لیکن کل آپ اگر حکومت میں نہ ہوں تو عوام میں تو آپ کی ریپوٹیشن ختم ہے۔ عوام تو جو سمجھتے ہیں وہ آپ کو نعرے لگا رہے ہیں۔ میں باوجود اس کے کہ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس سے سوسائٹی میں لڑائی جھگڑے اور فساد کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں اور اظہار کریں، اپنی رائٹنگز کے ذریعے بتائیں کہ ان کے اوپر مقدمات بننے چاہیے۔ میں جب کمپیئر کرتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بھی، وہ ان کے نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں اس نے بھی کرپشن کی اور یہ کیا۔ ایک بھی کرپشن کا کوئی قصہ تو ابھی لا نہیں سکتے تھے۔ روزانہ لے کے فرح گوگی کی کہانی بیٹھ جاتے ہیں، مجمع لگاتے ہیں، فرح گوگی فرح گوگی فرح گوگی، ایک بھی قصہ نہیں نکلا۔ پھر میں بڑا ایک سوال سیدھا سا پوچھتا ہوں، کیا عمران خان کے دور میں 3.5 سال جو اس نے حکومت کی، کسی سرکاری عمارت میں آگ لگی ہے؟ انہوں نے تو پورا پنجاب جلا کے رکھ دیا، 232 سرکاری عمارتوں میں آگ لگی۔ تو یہ اعمال ان کے سامنے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ آج یہ آپ کے حکمران ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم بالکل پاک صاف ہیں، وہ پاک صاف نہیں ہیں۔ بہر صورت عوام کو تحمل اور بردباری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہمارے ملک کا امن بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلے ہی بڑی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، نہ مالی حالات اچھے ہیں، ہماری معاشیت بہت برے حال میں ہے، اور پھر ہماری سیاست ٹوٹل انسٹیبلٹی ملک میں ہے۔ ان حالات میں اگر ہم خانہ جنگی کی طرف چلے گئے تو بہت نقصان ہوگا ملک کا۔ اس سے
خدا را احتیاط کریں کہ ایک دوسرے کو ہاتھا پائی تک نوبت نہ جائے، یہ کوشش کریں۔ بصورت صبر کرنا ہی بہتر ہے، اسی میں فلاح ہے اس ملک کی، اور انشاءاللہ رب العالمین اس میں پورا انصاف کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔